بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خوش رہنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں 90% وہ پریشانیاں ہوتی ہیں جو کبھی آتی نہیں، لیکن ہم سوچ سوچ کر دکھی ہوتے رہتے ہیں، اور اسی طرح کچھ حقیقی اور غیر حقیقی دکھ سے انسانی زندگی عبارت ہوتی ہے۔ جو پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں تو وہ غفور رحیم ان پر ہمیں صبر عطا فرما دیتا ہے، مگر جو ہم دوسروں سے توقع پوری نہ ہونے کی صورت میں دکھ اٹھاتے ہیں، دراصل ہماری زندگی اس کی وجہ سے زیادہ اجیرن ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے عرض کیا گیا کہ انسان کو کتنا اختیار دیا گیا ہے، تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تم اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ، تو سوال کرنے والے شخص نے فوراً اپنی ٹانگ اٹھا لی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب اپنی دوسری ٹانگ اٹھاؤ، تو وہ شخص ہکا بکا رہ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ انسان کو صرف ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ وہ شخص ہمیشہ پریشان ہوتا ہے جو دوسری ٹانگ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اپنی استطاعت، ہمت اور طاقت سے زیادہ ہاتھ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ گاؤں میں ایک پرندہ جسے پنجابی میں ٹٹیری کہتے ہیں، یہ بگلا نما پرندہ بگلے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ رات کو کھیتوں میں دونوں ٹانگیں اوپر کر کے سوتا ہے۔ جب اسے پوچھا گیا کہ تم اپنی دونوں ٹانگیں اوپر کر کے کیوں سوتے ہو، تو اس نے کہا کہ اگر رات کو آسمان گر پڑا تو اپنی ٹانگوں پر اٹھا لوں گا۔ دراصل یہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو وہم یا بدگمانی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ اگر آپ کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور ساتھ ہی ایوریج یعنی اوسط کے قانون سے مدد لیں۔ مثلا جہاز میں سفر سے آپ پریشان ہیں، آپ کو ڈر لگتا ہے، تو یہ دیکھیں کہ لاکھوں جہاز اڑ رہے ہیں، کبھی کبھی ایک آدھ حادثہ ہوتا ہے۔ اسی طرح زلزلہ وہ بھی سالوں بعد آتا ہے، وبائی امراض تو صدیوں بعد آتی ہیں۔ آپ جس چیز سے خوفزدہ ہیں اس کا ایوریج دیکھ کر، اس کا اوسط دیکھ کر آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوشی آپ کو ڈھونڈنی پڑتی ہے، جبکہ پریشانی کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، وہ آپ تک ساتحوں میں خود پہنچ جاتی ہے۔ خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی روح خوش ہو، چونکہ روح کی غذا عبادت و ریاضت ہے۔ اس وجہ سے روح خوش نہیں رہتی کہ ہم جسم کے لیے تو غذا کا بہترین انتظام کرتے ہیں، مگر روح کے لیے کبھی کچھ نہیں کرتے۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنی روح کے لیے مصنوعی سہاروں جیسے موسیقی، نشہ اور بری مجلس سے اجتناب برتیں، اور نماز اور تلاوت کلام پاک سے مدد حاصل کریں۔ معذرت خواہ، میں ذرا جذباتی ہو گیا تھا۔ اب چند باتیں ہو جائیں جو زندگی کا مزہ خراب کرتی ہیں، مثلا بغیر مانگے مشورہ دینا، طنز کرنا، برے نام سے پکارنا، دوسروں کو بولنے کا موقع نہ دینا، مجلس میں بعد میں آنے والوں کو جگہ نہ دینا، ہر کسی کو شیشہ دکھانا، دعوت قبول نہ کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت وغیرہ وغیرہ۔ ہم کوشش کر کے ہفتہ 10 دن میں ان میں سے ایک عادت کو درست کر لیں تو انشاءاللہ سونے رب کے کرم سے 4-6 ماہ بعد ہم اپنی باقی زندگی کا مزہ لے سکتے ہیں، اور آنے والی نسلوں کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ کوشش انسان پر فرض کی گئی ہے، اس کام میں سال بھی لگ جائے تو سودا مہنگا نہیں۔ ہاں، آپ اپنی پریشانی یہ سوچ کر بھی دور کر سکتے ہیں کہ بعض مرتبہ آپ کو آپ کا رب بطور آزمائش، آپ اپنی پریشانی یہ سوچ کر بھی دور کر سکتے ہیں کہ بعض مرتبہ آپ کو آپ کا رب بطور آزمائش، بطور تنبیہ، بطور بلندی درجات، گناہوں کا کفارہ یا آخرت کی یاد دہانی کے لیے کسی امتحان سے گزارتا ہے۔ ورنہ فرعون کو کبھی سر درد نہیں ہوا تھا۔ جب میں نے پڑھا کہ اس کی عمر 400 سال تھی تو میرے سر میں درد ہونے لگا، کیونکہ میں حیران و پریشان ہو گیا کہ وہ 400 سال تک صحت مند رہا، اسے کوئی بیماری نہ ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر کتنا مہربان ہے کہ آخرت کے لیے ہم سے چھوٹا موٹا امتحان لیتا رہتا ہے تاکہ ہمارا آخرت میں فائدہ ہو۔ آپ خوش رہنے کی پریکٹس بھی کریں۔ ویسے آپ کا خوش ہونے کا ارادہ ہو تو آپ کونے میں اپنے ننھے منے بچے یا پوتے پوتی کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکتے ہیں۔
مگر اگر آپ نے ڈپریشن میں رہنے کی عادت ڈال لی ہے تو پھر دنیا جہان کی دولت بھی آپ کو خوش نہیں کر سکتی۔ آج کل پریشانی کا ایک ذریعہ دوسروں کو نصیحت کی وجہ سے سامنے آ چکا ہے۔ دراصل ہزاروں سال سے بڑے چھوٹوں کو نصیحت اور رہنمائی دیتے آئے ہیں۔ اب جب کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور 5G کا دورہ ہے تو میں اپنی عمر کے دوستوں کو مذاق سے کہتا ہوں کہ ہم بیٹے نہیں باپ پیدا کر رہے ہیں۔ میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ نئی نسل بہت فارورڈ ہے، آپ انہیں سپورٹ کریں تو یہ آسمان سے تارے بھی توڑ کر لا سکتے ہیں۔ مجھے دیکھیں، IT میں بالکل انگوٹھا چھاپ ہوں، مگر میرا بیٹا ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے انٹرنیشنل ایڈیٹر ہے، جس کی مدد سے میں یہ چینل چلانے کے قابل ہوا اور بزنس آفٹر ڈیتھ میں کامیابی حاصل کر رہا ہوں، یعنی صدقہ جاریہ کا کام۔ کسی نے کہا ہے کہ پتھر میرا سر پھاڑ سکتے ہیں مگر الفاظ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اگنور یعنی نظر انداز کرنے کی عادت اپنا لیں، سنی انسنی کر دیں۔ ویسے بھی آپ کی حالت کو اگر مخالفین دیکھ لیں کہ آپ کس طرح جل بھن رہے ہیں تو خوشی سے شادیانے بجائیں۔ اس لیے معاف کرنے اور درگزر کرنے سے بھی اپنا ہی فائدہ ہے۔ اس سلسلے میں مسلم شریف کی حدیث نمبر 784 پیش خدمت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے سے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک شعر بھی ہے جو پنجابی میں کہ پھل لگتا ہے نیویاں بیریاں نو جیڑا چکتا ہے کمزور نہیں۔ اٹ مینس پھل جو ہے وہ جس درخت کو لگتا ہے وہ جھک جاتا ہے، وہ اور نیچے آ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ درخت کمزور ہے، وہ آپ کو پھل مہیا کرنے کے لیے نیچے ہوتا ہے۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں اور اس کا روحانی حل چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر میسیج کریں یا آپ فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ 100% فی سبیل اللہ انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ ابھی ہمارے چینل کو 10-12 دن ہوئے ہیں، اس کے سبسکرائبرز 80 ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا میں سرخرو کرے، ان کے معاملات میں آسانیاں فرمائے اور انہیں اپنے خاص کرم سے نوازے۔ حالانکہ میں اس کی درخواست نہیں کرتا، آپ بھی بے شک ہمارا چینل سبسکرائب کریں، نہ لائک کریں نہ بیل آئیکن دبائیں، مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری ان باتوں سے کسی ایک بھی شخص کا بھلا ہو سکتا ہے تو اسے شیئر کر کے دوسروں تک پہنچا کر ہمارے صدقہ جاریہ کے سفر میں ہم سفر بن جائیں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔